کریم وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آپ بھی نیچے کر لیں، موبائل نیچے کریں، ان کے برابر کریں. آج کے اس پروگرام کا عنوان اور موضوع جو یہاں کے دوستوں نے اشتہاروں میں تجویز کیا وہ ہے توحید و سنت کانفرنس. ہمارے ملک میں جلسوں کے جتنے عنوان اور موضوع رکھے جاتے ہیں ان سب عنوانوں میں اگر کوئی سب سے خوبصورت اور سب سے عظیم عنوان ہے تو وہ توحید و سنت کا عنوان ہے. تھوڑا سا آواز کم کریں،
تھوڑا سا کم کر دیں. میں قرآن کا طالب العلم ہوں. میں نے قرآن کی تفسیر سرسری نہیں پڑھی، سب کن پڑھی. تقریباً 30 سال ہو گئے کہ میں ہر سال شعبان اور رمضان کے مہینوں میں قرآن کی تفسیر سب کن پڑھاتا بھی ہوں. یہ میں نے کوئی تکبر کے لیے نہیں کہا، میرا اللہ گواہ ہے. کوئی تعلی نہیں، تکبر نہیں. صرف آپ کے ذہن میں یہ بات بٹھانا ہے کہ قرآن کی ایک ایک سورت میرے سامنے، ایک ایک آیت کا مضمون میرے سامنے، آپ مجھ پر اعتماد کریں، میری بات کا یقین کریں کہ قرآن کے 30 پاروں میں اور 114 سورتوں میں اور 6600 سے زیادہ آیتوں میں جس مسئلے کو میرے رب نے سب سے زیادہ بیان کیا ہے نا، وہ مسئلہ توحید ہے. اگر میرے تے اعتماد نہیں کرنا تے آپ پڑھ کے ویکھو، پڑھو، ترجمے سے پڑھو، او تسی پڑھنا نہیں. ایک 114 سورتیں ہیں قرآن کی. کتنی؟ ان میں کتنے مسائل اللہ نے بیان کیے. انبیاء کی رسالت ان میں، میرے آقا کی عظمت ان میں، میرے آقا کی ختم نبوت ان میں، اعمال میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، منا، مزدلفہ، عرفات، ان میں طواف، ان میں معاملات میں نکاح، طلاق، دیت، وراثت، عدت، بچے کو دودھ پلانا، ان میں جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، چوری نہ کرو، کسی پر بہتان نہ باندھو، کسی کو قتل نہ کرو، حرام نہ کھاؤ. ان میں والدین کے حقوق، برادری کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، کلیگ کے حقوق، ساتھ بیٹھنے والے کے حقوق،
ان میں، جنت جہنم ان میں 114 صورتوں میں اللہ نے یہ سارے مضمون بیان کیے ہیں جو میں گن نہیں سکتا، جتنی میری طاقت تھی میں نے گننے کی کوشش کی ہے۔ سمجھانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ 114 صورتوں میں سے 80 صورتیں اللہ نے مسئلہ توحید کے لیے وقف کر دی ہیں۔ 80 صورتوں میں ایک ہی آواز لگ رہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ 80 صورتوں۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اکثریت پڑھے لکھے لوگوں کی ہے، نوجوان ہیں۔ 13 سال میرے نبی نے مکے میں گزارے تھے۔ کتنے؟ 13 سال۔ نماز فرض نہیں ہوئی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ نماز فرض ہوئی معراج میں۔ معراج کب ہوئی؟ نبوت ملے 12 سال گزر گئے تھے۔ کتنے؟ 12 سال۔ نبوت ملنے کے 12 سال بعد نماز فرض ہوئی۔ روزہ مدینے میں، زکوٰۃ مدینے میں۔ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے، نبوت ملنے کے 20 سال بعد حج فرض ہوئی۔ کتنے؟ 21 سال بعد جا کے حج فرض ہوئی۔ کوئی فرض نہیں تھا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حقوق، معاملات، کچھ بھی نہیں تھا۔ 13 سال مکے میں ایک ہی بات پہ محنت ہو رہی تھی، ان کا عقیدہ توحید درست کر دیا جائے، ان کا ایمان بنایا جائے، ان کی بنیاد بنائی جائے۔ میرا نبی ایمان بنانے پہ محنت کرتا رہا۔ اگرچہ تھوڑا سا موضوع سے یوں ہٹوں گا، لیکن بالکل یوں ٹرن نہیں لگا، بالکل یوں کر کے یوں آ جاؤں گا۔ ایک بات ذہن میں آئی، تبلیغی جماعت کے ایک عالم کی تقریر سنی رائے ونڈ میں۔ بڑے عالم تھے، مولانا محمد عمر پالن پوری رحمت اللہ، بڑا متکلم آدمی تھا، سبحان۔ انہوں نے ایک بات کی، بس یہاں اتر گئی۔ روم اور فارس کے بادشاہ محنت کر رہے تھے اچھے اچھے سامان بنانے میں۔ بند کر دے یار اس کو، بند کر۔ نہیں کوئی ڈر نہیں، تھوڑی جی گرمی برداشت کرو، اللہ جہنم کی گرمی سے بچائے گا انشاءاللہ۔ میری طرف توجہ رکھنی ہے۔ فارس اور روم کے بادشاہ محنت کر رہے تھے اچھے اچھے سامان بنانے میں۔ تخت ہونا چاہیے، تاج ہونا چاہیے، تلواریں ہونی چاہیے، تیر ہونے چاہیے، سونا ہونا چاہیے، زیور ہونا چاہیے۔ وہ محنت کر رہے تھے اچھے اچھے سامان بنانے میں، اور میرا آقا محنت کر رہا تھا اچھے انسان بنانے میں۔ ان کو اچھا انسان بنایا جائے، ان کے دل سے کفر نکلے، شرک نکلے، الحاد نکلے، بے ایمانیاں نکلیں، چوریاں، زناکاریاں، جھوٹ، ملاوٹ، کم تولنا، یہ ساری چیزیں ان کے دل سے کھرچ دی جائیں، توحید بھر دی جائے۔ اگلا جملہ بڑا خوبصورت ہے، آپ کو سرور آ جائے گا۔ فارس اور روم کے بادشاہ محنت کر رہے تھے اچھے اچھے سامان بنانے میں، اور میرے آقا محنت کر رہے تھے اچھے انسان بنانے میں۔ جب یہ اچھے انسان بن گئے نا
تو رب نے ان کا بنا ہوا سامان ان کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیا تھا۔ یہ فارس اور روم کا تاج بھی تمہارا ہے، یہ زیور بھی تمہارے، یہ سب کچھ تمہارا۔ میرا بیٹا اس کو اوپر رکھ کے آؤ، الماری میں دے دو ان کو، اوپر رکھ دے الماری۔ 13 سال میرے نبی نے محنت کی ایمان بنانے میں، عقیدہ درست کرنے میں۔ قرآن مقدس میں 2 قسم کی صورتیں ہیں، آپ پڑھتے رہتے ہیں، مکی، مدنی۔ لوگ سمجھتے ہیں مکی وہ ہیں جو مکے میں اتری ہوں گی، مدنی وہ ہیں جو مدینے میں اتری ہوں گی۔ نا نا، مکی وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے اتری، اور مدنی وہ ہیں جو ہجرت کے بعد اگر کوئی صورت مکے میں اتری ہے نا تو وہ مکی نہیں کہلائے گی۔ کیا کہلائے گی؟ مدنی۔ تم چھوڑ دو جی، تم چھوڑ دو یار، تقریر میں کر رہے ہیں، پیاس تو لگی ہوئی ہے۔ بیٹھ جاؤ ذرا، خلل نہ ڈالیں، اب آپ پانی پینے آرام سے۔ جو ہجرت سے پہلے اتری وہ کون سی ہیں؟ مکی۔ جو ہجرت کے بعد اتری چاہے جہاں اتری وہ مدنی کہلائیں گی۔ آپ مکی صورتیں اٹھائیں، پڑھیں، ان میں نماز کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا، روزے کا، حج کا، مینا کا، مزدلفے کا، عرفات کا۔ نہیں ملے گا آپ کو مکی صورتوں میں۔ ہجرت سے پہلے 13 سال جو صورتیں اترتی رہیں ان میں ایک ہی ذکر تھا، لا الہ الا اللہ۔ اسی پر میرے نبی نے محنت کی، اسی پر میرے نبی نے محنت کی 13 سال۔ ایمان بنایا، ایمان بنایا، بنیاد بنائی، بنیاد۔ علی پور چٹھا کا ایک خان ہو، چودھری ہو، ملک ہو، بڑا آدمی ہو، 2 منزلہ کوٹھی بنانا چاہتا ہے۔ ذہن میں ایک نقشہ جمایا، ساگوان کی لکڑی کے دروازے لگواؤں گا، دیواروں پہ ٹائل لگانی ہے، فرش سنگ مرمر کا لگانا ہے، چھت کو منقش کرنا ہے۔ ذہن میں یہ تجویز ہے، 2 منزلہ کوٹھی بنانی ہے۔ مزدوروں کو لایا، مستریوں کو لایا، اور لا کے کہتا ہے زمین کے اوپر سے دیوار اٹھاؤ، اٹھاؤ دیواریں اٹھاؤ۔ وہ دیواریں اٹھانے لگے۔ کوئی سیانہ آدمی وہاں سے گزرا، اس نے کہا چودھری صاحب کی کرن لگے ہوئے ہو؟ کہ 2 منزلہ کوٹھی بنانا چاہتا ہوں، ساگوان کی لکڑی کے دروازے لگوانا چاہتا ہوں، سنگ مرمر کے فرش لگوانا چاہتا ہوں، چھتیں منقش کرنا چاہتا ہوں۔ اس سیانے بندے نے کہا چودھری جی اگر اے سکیم ہے نا تو جہاں سے آپ دیوار اٹھا رہے ہیں نا یہ زلزلے کا ایک جھٹکا بھی برداشت نہیں کرے گی۔ تیز آندھی کا جھونکا آیا، یہ گر جائے گا مکان، تو کیا کروں؟ اس سیانے بندے نے کہا پہلے بنیاد کھودو، اصل زمین تک جاؤ، اصل زمین تک 6 فٹ 7 فٹ 8 فٹ نیچے جاؤ، پھر وہاں روڑی ڈالو، بجری ڈالو، کٹائی کرو، سیمنٹ ڈالو، درمٹ لاؤ، مزدور لگاؤ، 60 انچ کی بنیاد رکھو، پھر اسے کلوز کرتے 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 اوپر لے کر 13 انچ 9 انچ پہ لاؤ، پھر اس پر ڈیم پروف ڈالو، چاروں طرف بیم پھیرو، وچ سریے پاؤ، اتے پھر لوک لاؤ، پھر اتے پلاسٹک بچھاؤ۔ کدی لائے جے مستری کے نہیں لائے؟ لانا بھی نہیں تو مار کے انہاں تاں باہر نکلنا۔ حضرت سلیمان نو مار کے نکلے سانے مستری۔ جب کہیں گے نا لوک لاؤ، علی پور چٹھے جاؤ اور لوک لاؤ، تارکول، آپ گئے گرمی کے موسم میں تارکول لے کے آ گئے تو پھر مستری کہیں گے ہن پلاسٹک لے کے آؤ، پہلے نہیں کہیں گے، آپ کو چکر لگوائیں گے۔
اس پر اس سیانے بندے نے کہا ہن بنیاد ہو گئی ہے مضبوط، ہن کچی دیواراں چک لے، گارے سے چنائی کر لے، گارے سے، اب یہ مکان کہیں نہیں جاتا، اس کی بنیاد مضبوط ہے، اب دیواریں منقش کر، چھت منقش کر، ٹیلیں لگا، فرش لگا، دروازے روشن دان۔ بندیالوی کہتا ہے یہ ایمان والا جو مکان ہے نا، نمازیں اس کی دیواریں ہیں، زکوٰۃ اس کی چھت ہے، حج اس کے دروازے ہیں، قربانی اس کا فرش ہے، جتنا گڑ پائی جاؤ مکان اتنا ہی خوبصورت بنتا چلا جائے گا، پانی میٹھا ہوتا چلا جائے گا، جتنی دولت لگا مکان خوبصورت ہوتا جائے گا، نفل پڑھ، تہجد پڑھ، خیرات کر، وظیفے پڑھ، تسبیح رولو، جتنا ایمان والا مکان خوبصورت بنانا چاہتا ہے بنا۔ یہ جو اعمال ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، تلاوت، تہجد، نوافل، یہ ایمان والے مکان کی دیواریں ہیں، دروازے ہیں، روشن دان ہیں، کھڑکیاں ہیں، فرش ہے، چھت ہے۔ ایمان والے مکان کی بنیاد عقیدہ توحید ہے، یہ اگر مضبوط نہیں ہوگا کچھ نہیں ملے گا، وہ مکان قائم نہیں رہ سکتا، نہیں رہ سکتا۔ اعمال تب قبول ہوں گے جب عقیدہ توحید درست ہو۔ یہ لکھ لو، کل قیامت کے دن رب کو یہ نہ کہنا سن دسیا کسی نہیں سی، یہ عذر نہیں کرنا، رب کے سامنے یہ عذر نہیں کرنا مولا سن دسیا کسی نہیں، میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں، نمازاں، روزے، حج، زکوٰۃ، ان کی قبولیت تب ہوگی جب عقیدہ توحید شرک کی نجاست سے پاک ہوگا۔ رائی کے دانے کے برابر اگر شرک آیا نا، حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کے اعمال حبط ہو گئے، برباد ہو گئے، اساں قیامت والے دیہاڑے ترازو چانا ہی کوئی نہیں، چل بھائی، فلا نقیم یوم القیامت وزنا، ہم نے ترازو اٹھانا ہی نہیں، تولنے ہی نہیں اعمال۔ رائی کے دانے کے برابر اگر شرک آیا، مولا یہ زیادتی نہیں، یہ عدل نہیں، تولتے صحیح۔ کتنے لوگ میرے اشارے کو سمجھیں گے، مولا تولتے صحیح، انا بیت اللہ بڑھایا، کس نے بنایا تھا؟ بولو سے، کس نے بنایا تھا بیت اللہ؟ معمولی عمل ہے؟ یہ مسجد جو بنائی، چلو یہ تو پھر عالی شان مسجد ہے، کسی ڈیرے پہ مسجد بنی، کچی مسجد، ہم کبھی کبھی سفروں میں گزرے ہیں تو کسی نالے کے اوپر چھوٹی سی مسجد ہے، کچی سی، میرے آقا نے فرمایا من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنائے گا۔ جب ہم چھوٹے تھے نا، تعلیم نہیں تھی، ابتدائی کتابیں پڑھتے تھے، تو یہ حدیث علماء سے سنتے، اے چندے والیاں جڑیاں رسید بکاں نہیں ہوندیاں، اس اتے بڑی لکھی ہوندی، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ۔ کئی مسجدیں تو ایسی ہیں کہ ہماری جوانی کا زمانہ تھا، ہم ان سڑکوں سے گزرتے تھے تو کوئی بندہ ٹوپی لے کے وہاں کھڑا تھا، وہ ٹوپی والے جو تھے ان کے محل بن گئے مسیت اتھائیں کھلوتی، وہ مانگ مانگ کے ہی گھگے ہو گئے بیچارے۔ میرا ایک تجزیہ ہے مولانا، میرا اپنا ایک تجزیہ ہے، میں نے معاویہ مسجد تعمیر کی ہے 2000 میں، وہاں سے مجھے یہ تجزیہ مجھے حاصل ہوا، اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ آنے والی رقم
اس میں خیانت نہ کرے، ایک رائی کے دانے کے برابر خیانت نہ کرے، انصاف سے، عدل سے، اخلاص سے خرچ کرے۔ اگر کوئی آدمی یہ ارادہ کرے میں نے مسجد بنانی ہے سونے کی، اللہ وہ بھی بنا دے گا۔ بندے کا اخلاص ہونا ضروری ہے۔ خود اگر حرام کھائے گا پھر نہیں بنے گی، پھر نہیں بنے گی، اخلاص سے کرے گا۔ تو پھر میں سوچتا تھا بھئی عمل تے بڑا تے اجر بھی بڑا، بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ۔ لیکن جب اپنی مالی حالت دیکھتے تھے، اپنے والد صاحب کو دیکھتے تھے، اپنی برادری کو دیکھتے تھے، تو ہم کہتے تھے ساڈے وس دی گل نہیں، یہ ساڈے وس دی گل۔ یہ تو ہو کوئی کروڑ پتی، ارب پتی، مل آنر، پہلے زمین خریدے، پھر اینٹیں لائے، پھر سیمنٹ لائے، پھر راج لگائے، پھر بجری لائے، پھر ریت لائے، پھر پلستر کروائے، پھر دروازے، پھر فرش۔ یہ تو کروڑوں میں ایک ہوگا، وہی خوش قسمت ہوگا۔ پھر میں نے ابو داؤد کی ایک حدیث پڑھی، میرا مسئلہ تے حل ہو گیا، آج آپ کا بھی حل کر کے جا رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا جس میرے امتی نے پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی، پرندے کا گھونسلہ مرلے دا تو ہوندا، ادھے مرلے دا، فٹ دا، 4 انچ، 4 انچ ضربے 4 انچ سونے دیاں تاراں نال بندا، ریشمی دھاگیاں نال بندا، ککھاں نال، ٹاکیاں نال۔ جس میرے امتی نے پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی نا، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں عالی شان محل بنائے گا۔ پھر ہمارے استادوں نے اس کا مفہوم سمجھایا۔ ایک غریب آدمی تھا، مزدور آدمی تھا، گدھا ریڑھی چلانے والا ہے، اس کے محلے میں، شہر میں کہیں مسجد بن رہی ہے، اس کی طاقت تھی 1 گٹو سیمنٹ دینے کی، ایک اور تھا اس کی طاقت تھی 1 تگاری ریت دینے کی، ایک اور تھا اس کی طاقت تھی 50 اینٹیں دینے کی۔ جس بندے نے ریت کی تگاری مسجد کی تعمیر میں خرچ کی، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں عالی شان محل بنائے گا۔ من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہو بیتن، انہوں نے بنایا تھا بیت اللہ۔ جی کس نے؟ ابو جہل نے، مشرکین مکہ نے۔ ایک نماز پڑھو 1 لاکھ نماز کا ثواب، ایک بیت اللہ بنانا 1 لاکھ مسجدیں بنانا۔ اللہ اکبر، 1 لاکھ مسجدیں بنانا۔ مولا تولتے سہی، انہاں حاجیاں نو ستو پوائے، مولا تولتے سہی، انہاں مسافراں نو کھانے کھوائے، مہمانوں کی خدمتیں کرتے رہے، تولتے صحیح نا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، نہیں تولنا، مولا زیادتی نہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، عقل کے بالکل مطابق ہے۔ دکاندار ترازو وہاں اٹھاتا ہے جہاں دونوں پلڑوں میں رکھنے کے لیے چیز ہو، ایک پاسے سودا، دوے پاسے وٹے، پھر ترازو اٹھاتا ہے۔ اور اگر ایک پلڑے میں سودا ہو، دوے پاسے وٹے نہ ہوں تو کوئی دکاندار ترازو چاہے، کیا کہو گے؟ یہ عقل مند ہے؟ یہ دی عقل دا فطور ہے، یہ بے عقل ہے۔ ایک طرف اس نے بٹے رکھے ہیں، دوسری طرف سودا نہیں رکھا، یا ایک طرف سودا رکھا ہے دوسری طرف بٹے نہیں رکھے اور ترازو اٹھا رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں مشرکین کے ایک پلڑے میں گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ۔ نیکیوں والا پلڑا، ان نیکیوں کو شرک نے برباد کر دیا تھا۔ دوسرے پلڑے میں رکھن واسطے شے کوئی نہیں، اساں ترازو کیوں چاہنا ہے؟ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزن۔
پھر نہ کہنا تمہیں بتایا کسی نے نہیں تھا. آج بندیالوی تمہیں بتا کے جا رہا ہے رائی کے دانے کے برابر اگر شرک آیا نا سارے اعمال اللہ کیا کر دیں گے. میں اس پر کتنی دلیلیں دیتا چلا جاؤں. سورت انعام ہے, اللہ نے 18 نبیوں کے نام گنے. کتنے نبیوں کے؟ بڑے بڑے نبی جو تھے 18 نبیوں کے نام گنے. پھر اللہ نام گننے لگ جاتے تو قرآن تو ناموں سے بھر جاتا. پھر اللہ نے آگے ایک قانون بیان کیا وَمِنْ آبائِهِمْ, جو نہیں نہ گنے کچھ تو ان کے باپ دادا تھے. وَإِخْوَانِهِمْ, کچھ ان کے بھائی تھے. وَأَبْنَائِهِمْ, کچھ ان کی اولاد تھے. کچھ ان 18 کے باپ دادا تھے جو نبی بنے, کچھ ان کے بھائی برادری کے لوگ تھے جو نبی بنے, کچھ ان کی اولاد تھی جو نبی بنے. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ, ہم نے نبیوں کو منتخب کیا چنا. وَهَدَيْنَاهُمْ, اور ہم نے انہیں ہدایت کی اِلَى صِرَاطٍ مستقیم. کس رستے کی؟ ہم نے نبیوں کو سیدھے رستے پہ چلایا, ہم نے انہیں منتخب کیا. آگے اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا, کرو معنی اشرکو کا, کرو معنی لو فرضیہ, لو فرضیہ. اگر میرے یہ نبی شرک کرتے, اگر ورنہ نبی جو ہوتا ہے وہ ماں کی گوشت سے لے کے قبر میں جانے تک چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہوتا ہے. نبی کے دامن پہ کوئی داغ نہیں, کوئی دھبا نہیں. معصوم عن الخطا والعصیان, صغیرہ کبیرہ گناہوں سے نبی پاک ہوتا ہے, معصوم ہوتا ہے. میں ادھر جانا نہیں چاہتا, صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. کچھ لوگ سمجھ پائیں گے, کچھ نہ سمجھیں, تو سمجھنے والوں سے سمجھ لیں. جنہیں سمجھا انہیں کو بیر پوچھ لینا ہے بندیالوی کی آ گیا. چھوٹے بڑے گناہوں سے معصوم ہونا یہ صفت امامت کی نہیں نبوت کی ہے. نہ کوئی عالم معصوم ہے, نہ کوئی ولی معصوم ہے, نہ کوئی مفسر معصوم ہے, نہ کوئی محدث معصوم ہے, نہ کوئی تابعی معصوم ہے, نہ کوئی صحابی معصوم ہے. میں اہل سنت کا مسلک آپ کو بتا رہا ہوں. کوئی صحابی معصوم نہیں, نہ کوئی تابعی معصوم ہے, نہ کوئی صحابی معصوم ہے, کوئی بھی معصوم نہیں. معصوم ہونا صفت نبوت کی ہے. اللہ کا نبی چھوٹے بڑے گناہوں سے کیا ہوتا ہے؟ ہر بندے کو اللہ کہتے ہیں مولانا, پیر صاحب, ولی صاحب, مفسر جی, محدث جی, مفتی جی, فقیہ جی. کان کھول کے سنو, گناہاں دے نیڑے نہیں جانا. لا تقربوا الزنا, زنا دے نیڑے نہیں جانا. عالم کو خطاب ہے, مفسر کو, محدث کو, فقیہ کو, مفتی کو, مجتہد کو, سب کو خطاب ہو رہا ہے, سب کو خطاب ہو رہا ہے. کان کھول کے سنو, گناہاں دے نیڑے نہیں جانا. مولانا گناہاں دے نیڑے نہیں جانا, ولی صاحب گناہاں دے نیڑے نہیں جانا, پیر جی گناہاں دے نیڑے نہیں جانا. اور جب باری آئی انبیاء کی, نبیوں کی باری آئی, رب نے انداز بدل دیا. او میرے نبیوں, تساں گناہاں دے نیڑے نہیں جانا. وہاں یہ نہیں کہا, وہاں کہا اوے گناہوں تساں کن کھول کے سنو,
تساں میرے نبیاں دے نیڑے نہیں جانا، نہیں جانا۔ اور گناہوں کن کھول کے سنو، تساں میرے نبیاں دے نیڑے نہیں جانا۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء۔ اللہ اکبر۔ بند کمرے میں، 7 کمروں میں بند ہے، اور زلیخا دعوت گناہ دیتی ہے۔ یوسف اتے ویکھن والی اکھ کوئی نہیں، اتے دسن والی زبان کوئی نہیں، سنن والا کان کوئی نہیں۔ ہائی تلک مصر دا سارا حسن میرے پیچھے تے میں تیرے پیچھے، میں تجھے دعوت گناہ دیتی ہوں، الگ کمرہ، 7 کمروں میں بند۔ ادھر مالکہ کوشش مرد نہیں کرنی، خود عورت دعوت دے رہی ہے۔ سارے موانے اٹھ گئے، سارے موانے اٹھ گئے، الگ کمرہ۔ پھر یوسف کی جوانی، پھر یوسف کا حسن، 4000 مردوں کے برابر قوت، 4000 مردوں کے برابر قوت۔ پھر یوسف کا تجرد، شادی نہیں ہوئی، کنوارا ہے، دعوت دیتی ہے وہ عورت بند کمرے میں، اور اللہ کا نبی کہتا ہے معاذ اللہ انہو ربی احسن مثوائی انہو لا یفلح الظالمون۔ اللہ ظالموں کو کامیاب نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت یوسف نے کیسی جملہ، اللہ ظالموں کو کامیاب نہیں کرتا۔ زلیخا زنا ظلم، زلیخا زنا ظلم، اور میں اس کا ارتکاب کروں تو رب ظالموں کو کامیاب نہیں کرتا۔ مستقبل میں دیکھ لینا اللہ مجھے کیسے کامیاب کرتا ہے۔ پھر اللہ نے اس کو ذکر کیا، تو کیسے ذکر کیا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء۔ کیا ہم نے یوسف کو برائیوں سے ہٹا دیا، ہم نے یوسف کو بے حیائی کے کاموں سے ہٹا دیا، پھیر دیا؟ نہیں نہیں، قرآن کا اسلوب دیکھو، مزہ آ گیا۔ قرآن کہتا ہے لنصرف عنہ السوء والفحشاء۔ یوسف اتھائیں کھلوتا رہیا، اساں گناہاں نوں پراں ہٹا چھڈیا۔ معصوم ہونا یہ صفت کس کی ہے؟ انبیاء کی۔ پتہ نہیں میں نے یہ بات شروع کیوں کی تھی؟ ہاں، نبی تو صغیرہ گناہ بھی نہیں کرتے، کہ جائے کہ شرک گناہ نہیں، بغاوت ہے۔ شرک ناقابل معافی جرم ہے، اس کی یہاں معافی ہے، اس دنیا میں معافی مانگ۔ 70 سال شرک کر کے معافی مانگ، اللہ ایسے کر دے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہو۔ اس دنیا میں علاج ہے۔ اور شرک توبہ کیے بغیر مر گیا۔ سورت نساء میں 2 جگہ پہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر، کرو مانا، بے شک اللہ لا یغفر، نہیں معاف کرے گا، من یشرک ان یشرک بہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، نہیں معاف کرے گا۔ وَيَغْفِرُ، اور معاف کر دے گا، ما دون ذالک، ما دون ذالک۔ اللہ اکبر۔ اس شرک سے نیچے نیچے ذرا سوچو تو صحیح، شرک تو تھلے تھلے کتنے گناہ نے، ذرا سوچو تو صحیح یار، سوچو تو صحیح، ذرا تصور تو کرو۔ اس شرک سے نیچے نیچے کیا کیا گناہ ہو سکتے ہیں
قرآن کہتا ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک سے نیچے نیچے جتنے بھی گناہگار آئیں گے بغیر توبہ کیے قیامت کے دن آئیں گے، میری رحمت جوش میں آئے، میرا پیغمبر شفاعت کے لیے لب کھولے، میں سب کو معاف کر دوں گا، شرک کو میں نے معاف نہیں کرنا ہے میں نے۔ ہماری شریعت نے کسی کا جنازہ پڑھنے سے منع کی ہے۔ چور مر جائے تو جنازہ نہ پڑھو، کہا ہے؟ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے، ڈاکو ہے، جنازہ نہ پڑھو، بولو تو صحیح ذرا، منع کیا ہے۔ باپ کا قاتل ہے، بولو تمہیں میں بتاؤں شرک کی کیا بیماری، کیا مرض ہے، تم معمولی سمجھتے ہو؟ باپ کو قتل کیا، اس کی کھوپڑی اتار کے اس میں شراب پیتا ہے یہ کلمہ پڑھنے والا، مر گیا، شریعت منع نہیں کرتی کہ جنازہ نہ پڑھو۔ چور، ڈاکو، قاتل، زانی، محرم عورتوں سے زنا کرنے والا، شریعت منع نہیں کرتی، پڑھ لو جنازہ۔ صرف خودکشی کرنے والا، خودکشی کرنے والا، اس کا جنازہ شہر کے معزز لوگ نہ پڑھیں، منع نہیں کی، نامور لوگ، معزز لوگ نہ پڑھیں۔ کیوں نہ پڑھیں؟ عبرت کے لیے، کہ لوگ دیکھیں کہ اتنا گھنونا جرم تو ہے، اچھے لوگ اس کے جنازے میں نہیں، ورنہ اس کے جنازے سے منع نہیں کیا کہ اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے۔ کسی گناہگار کے جنازہ پڑھنے سے قرآن نے، شریعت نے منع نہیں کیا۔ ایک مجرم کے لیے بخشش مانگنے سے رب نے منع کیا، ما کان للنبی، اس طرح ہے نا، نہیں ما کان للنبی، ما کان ما ینبغی، ما کان ما یجوز، کسی نبی نو جائز نہیں، کسی نبی نو لائق نہیں، کسی نبی نو مناسب نہیں۔ میرے شیخ مولانا حسین علی الوانی نے پنجابی میں مانا کیا، کسی نبی نو اے گل ڈھکدی نہیں، کسی نبی نو اے گل ڈھکدی نہیں۔ والذین آمنوا، اور کسی مومن کو بھی یہ بات مناسب نہیں، نہ نبی کو نہ مومنوں کو، ان یستغفروا، کہ وہ بخشش مانگیں، للمشرکین، کس کے لیے؟ ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ مرنے والا اس کا قریبی رشتہ دار ہو، سکا باپ ہو، ماں ہو، بھائی ہو، چچا ہو، پھوپھی ہو، خالہ ہو، دوست ہو، کلیگ ہو، ولو کانوا اولی قربا، بغیر توبہ کیے وہ مر گیا شرک کی حالت میں، نہ کسی نبی کو لائق ہے نہ کسی مومن کو لائق ہے۔ بخشش نہیں مانگی، جنازہ نہیں پڑھنا۔ کیوں نہیں پڑھنا؟ مولا نک بھی تو رکھنا، کھلو لین دے، سن کھلو لین دے، تو نہ بخشی، سن تے نک رکھن دے۔ میرا چچا ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، ماسی ہے، پھوپھی ہے، کلیگ ہے، اللہ نے فرمایا نہیں، جو بندیالی وجہ بیان کر کے جا رہا ہے، کسی نے بیان نہیں کیا۔ یہاں اہل حدیث مکتب فکر کے لوگ بھی ہوں، دوسرے طبقے کے لوگ بھی ہوں، لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ کیوں منع کیا رب نے کہ مشرک کی لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگنی، کیوں منع کی؟ اللہ نے کہا نہیں۔ مولا کیوں؟ فرمایا تو میرا مومن بندہ، تو میرا موحد بندہ، تو میرا دوست ہے،
تو میرا ولی ہے، تو میرا دوست ہے، تیرا میرا جھگڑا چنگا نہیں لگدا. تو میرا دوست ہے، تیرا میرا جھگڑا چنگا نہیں لگدا. میں عرش سے کہتا ہوں میں نے اس کو معاف نہیں کرنا، اور تو فرش پہ کہتا ہے معاف کر دے. تو بھی فرش پہ وہی بات کر جو عرش پہ میں کر رہا ہوں. شرک صرف گناہ ہے، شرک تو بغاوت ہے. اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا بغاوت ہے نا. اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نظر و نیاز دینا یہ گناہ نہیں ہے، بغاوت ہے. شوہر بلڈ پریشر کا مریض ہو تے بیوی کول ہانڈی چ نمک زیادہ پی گیا. شوہر صاحب آئے، انہوں نے لقمہ لگایا، محسوس ہوا بے نمک زیادہ. ہو سکتا ہے یہ بیوی کی یہ خطا معاف کر دے، حوصلہ رکھے، ورنہ تو حوصلہ مردہ چ بھی مک گیا، ختم ہو گیا. تجھے حوصلہ مند دیکھ کر رب نے طلاق کا اختیار تجھے دیا تھا. عورت کمزور اعصاب دی ہوندی ہے، اس نو نہیں دیتا بھی تو ذرا سوچ سمجھ آلا، مضبوط اعصاب آلا، مستقبل نو ویکھ کے تو فیصلہ کریں گا. یہ ہوندا اختیار عورتاں نو اساں سارے رنڈے ہونا. چھوٹی سی بات رکھے چل میں تین طلاق دیتی. مرد کو اختیار دیا، یہ مضبوط اعصاب کا ہے، یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتا ہے، مستقبل کو دیکھ کے، بال بچوں کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے. لیکن اب مرد بھی عورتوں کی سطح پہ آ چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاقیں، اور 700 طلاق سے نیچے کھڑے نہیں ہوتے. تے خدا دی قسم آدھے گھنٹے تو بات سمجھ آ جاتی، صرف آدھ گھنٹے کے بعد. جب بچے آتے ہیں نا سامنے، پھر بھاگتے ہیں ہم علماء کے پیچھے، استاد جی کوئی راہ کڈو، ہوں راہ کڈو. میں بڑے غصے میں تھا، غصے میں دے بیٹھا ہوں. میں نے کہا آج تک دنیا میں پیار کی طلاق کسی نے نہیں دی، محبت کی طلاق کسی نے نہیں دی. بندہ آیا خوش خوش آیا، بیوی کو کہا کرما لیے سونیے چل میں تین ایک طلاق دیتی. انج بھی کدی ہویا؟ طلاق ہوتی غصے میں. یہ بہانہ بنانے کی کیا ضرورت ہے کہ میں غصے میں تھا؟ پھر یاد آتا ہے کہ میری بیوی امید سے تھی، ہن یاد آیا ہی. تو مرد ہے، حوصلے سے کام کر، سمجھ کے کام کر. انسان جو ہے یہ مرد جو ہے یہ ذرا مضبوط اعصاب کو. پھر من دسو میں کیا کھڑ لگا. اس نے کہا چلو یار میرے بچیاں دی ماں ہے، شریک حیات ہے، نمک زیادہ پی گیا، چلو خیر ہے، میں دودھ لسی نال کھا لوں. بغیر دسے میکے ٹر گئی. یہ گھر آیا، پتہ چلا کہ وہ بغیر بتائے اجازت لیے میکے چلی گئی. ہو سکتا ہے شوہر حوصلہ کر جائے، بیوی ہے، شریک حیات ہے، میرے بچیاں دی ماں ہے، ٹر گئی اپنے ماں باپ دے گھر. خیر ہے، معاف ہو سکتا ہے، معاف ہو سکتا ہے. یہ بیوی دے بستر تے غیر مرد نو ویکھے چلن دیو. خیر ہے، میاں علی دے علاقے چاہو نا دھون لا کے پر رکھ چھڑا. بیوی کے بستر پر غیر مرد کو دیکھے برداشت کرے گا؟ معاف کرے گا؟ کرے گا بیوی کو معاف؟ نمک زیادہ پڑ گیا یہ خطا ہے، میکے بغیر اجازت کی چلی گئی خطا ہے، عزت میں کسی کو شریک بنایا یہ بغاوت ہے. شوہر معاف نہیں کرتا، اللہ کہتے ہیں ہر گناہگار کو معاف کر دوں گا. لیکن مشرک آدمی یہ میرا باغی ہے، یہ کہتا ہے اور بھی مسجود ہیں، اور بھی مشکل کشا ہے، تو بھی ہے اور بھی ہیں، تو بھی حاجت روا ہے اور بھی حاجت روا ہیں، تیرے نام کی نظر و نیاز بھی، اوروں کے نام کی نظر و نیاز بھی.
یہ بغاوت ہے، یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ رب نے سب سے زیادہ اس مسئلے کو قرآن میں بیان کیا، دلائل کے ساتھ ثابت کیا اس کو، انداز بدل بدل کے اللہ نے اس مسئلے کو بیان کیا۔ کتنی صورتوں میں؟ کتنی؟ آپ جو مواحد لوگ بیٹھے ہیں نا، جن کے دل میں، سینے میں توحید کا گلشن آباد ہے، میں اس کو تھوڑا سا پانی دینا چاہتا ہوں، پانی دینا چاہتا ہوں۔ کہوں کتنی صورتیں اللہ نے توحید کے لیے وقف کی۔ ہماری جماعت کے شیخ مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید کو کہا، مرید بھی ان پڑھ، 14 سال کی عمر میں ہندو مذہب چھوڑ کے مولانا حسین علی کے ہاتھ پہ مسلمان ہو۔ حضرت نے نام رکھا عبداللہ، بعد میں مشہور ہوا شیخ عبداللہ۔ میری اس سے جب ملاقات ہوئی تو اس کی عمر 95 سال تھی۔ یہ بات اس نے مجھے سنائی، بھائی سرور آ گیا۔ نہ مجھے حضرت شیخ القرآن نے بتائی، نہ حضرت قاضی صاحب نے، حضرت شاہ جی نے، میرے والد مرحوم، کسی میرے استاد نے نہیں بتائی۔ ان کا ایک جٹ مرید ان پڑھ، اس نے مجھے بتائی کہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو مجھے کہتے ہیں شیخ عبداللہ تین ایک گل دساں؟ میں آخیا دسو؟ تو فرمایا شیخ عبداللہ اللہ قرآن دیاں سورتاں دے وچ، اللہ قرآن دیاں سورتاں دے وچ جو کچھ بھی بیان کریندا راوی نا مکیندا توحید تے یہی، اس سورت کو جب ختم کرنے پہ اللہ آتے ہیں تو ختم کس مسئلے پہ آ کے کرتے ہیں؟ جو حافظ بیٹھے ہو بولو سورت ہجر کہاں ختم ہوئی؟ سورت ہجر کہاں ختم ہوئی؟ کوئی پیچھے سے آواز آئے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، میرے پیغمبر عبادت اپنے رب کی کر یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے۔ سورت ہود کی آخری آیت پڑھے کوئی حافظ، سورت ہود کس آیت پہ ختم ہو رہی ہے؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيَّ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، عالم الغیب بھی میں ہوں، وَإِلَيَّ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، مختار کل بھی میں ہوں، عالم الغیب بھی میں ہوں، مختار کل بھی میں ہوں۔ جب یہ دونوں صفتیں میری ہیں فَاعْبُدْ، پس عبادت بھی اسی کی کر۔ سورت ہود کو کس آیت پہ ختم کیا؟ سورت بنی اسرائیل کو کس آیت پہ ختم کیا؟ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ ساری آخری آیتوں میں اللہ نے توحید ہی توحید دیا۔ اللہ قرآن دیاں سورتاں دے وچ جو کچھ بھی بیان کریندا راوی مکیندا، سورت کاف کو ختم کیا۔ حافظو بولو، جو حافظ بیٹھے ہو بولو، ان کو یقین آئے پتہ نہیں میری گل دا یقین کر دیں کہ نہیں کر دے، تسی تے غیر جانبدار ہو، تہاڈی گل دا یقین کرن، بولو سورت کاف کی آخری آیت پڑھو، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ کس مسئلے پہ آ کے ختم کیا؟ سورت کاف کو، بنی اسرائیل کو، ہود کو، ہجر کو۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ،
میں بشر ہوں جیسے تم. فرق ہے، بہت فرق ہے. یوحا الیہ، میرے دروازے کا دربان جبریل بنتا ہے. میری سواری کی رکاب نوریوں کا سردار تھامتا ہے. مجھے جبریل آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ رب سلام کہہ رہے ہیں. یوحا الیہ، یوحا الیہ. یہ مثلیت میں نے پچھلے جلسے میں بھی کہا تھا، یہ مثلیت درجے میں، مقام میں، شان میں نہیں ہے. یہ ہمارے دوست، میں انہیں دوست ہی کہوں گا، ہمارے دوست لوگوں کو ہم سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اے نبی نو اپنے جیا سمجھ دیں. یہ کیوں متنفر کرتے ہیں؟ تاکہ لوگ ساڈے نیڑے. بندیالوی کے قریب گئے نا، بندیالوی کرنا اکھاں دا آپریشن، پھر لانی ہے اس قرآن حدیث دی اینک. کسی شیشے دا نمبر ہونا 13، کسی دا 11، کسی دا 9، کسی دا 7. پھر جب اینک لگے گی قرآن و حدیث کی تو چیزیں نظر، وہ ماتا کے داغ جو میک اپ میں چھپے ہوئے ہیں وہ لوگوں کو نظر آ جائیں گے. انہوں انا ران دیو. یہ ان کے قریب گئے تو انہوں نے آپریشن کرنا ہے. اس لیے کہتے ہو اپنے یار بندے نے جو درجے میں، مقام میں، مرتبے میں، عظمت میں، علم میں. پھر سنو، پھر سنو، جو آدمی مقام میں، مرتبے میں، عزت میں، عظمت میں، درجے میں، علم میں نبی پاک کو اپنے جیسا سمجھتا ہے، اس سے بڑھ کر کائنات میں کافر ہے ہی کوئی نہیں. وہ مومن ہے. غلط پروپیگنڈا نہ کرو. یہ مقام میں اپنی طرح سمجھتے. یہ تو قرآن کی آیت ہے، ترجمہ آپ کر دیں، میں نہیں کرتا، آپ کر دیں. انما، بے شک، آنا، میں، بشرون، بشرون، مثلکم، کرو مانا. تو قرآن کی آیت ہے میاں، مثلکم، جیسے تم، میں بھی بشر ہوں جیسے تم. کس میں؟ مقام میں. ہم تو یہ وضاحت کرتے ہیں، تم نے کبھی یہ وضاحت ہی نہیں کی. یہ مثلیت مقام میں، درجے میں، عظمت میں، شان میں، علم میں، قرب الہی میں نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. یہ مثلیت مقام میں ہو بھی نہیں سکتی. کہاں میں اور کہاں آمنہ کا لال. خدا دی قسم، نسبت ہی کوئی نہیں، نسبت ہی کوئی نہیں. میرے جسم میں پسینہ آئے تو لوگ گھن کرنے لگے، اس سے بدبو آئے. آمنہ کا لال پسینہ پوچھنے لگے تو لوگ شیشیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں. اپنے جیسا کیسے ہو سکتا؟ مقام و مرتبے میں ہم جیسے کیسے ہو سکتے؟ ان کے بارے میں قرآن نے کہا علمہ کا ما لم تکن تعلم. ان کے بارے میں قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ان کے لیے قرآن نے کہا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. انہی کے متعلق قرآن نے کہا تھا الم نشرح لک صدرک. ان کے متعلق قرآن نے کہا تھا ورفعنا لک ذکرک. ان کے متعلق قرآن نے کہا تھا انا اعطیناک الکوثر. ان کے شہر کی رب نے قسمیں اٹھائیں، ان کی عمر کی قسمیں اٹھائیں، زندگی کے لعمرو کا. شان اور مقام میں ہم نبی پاک جیسے. سارے علماء دیوبند، سارے علماء اہل حدیث، یہ پوری دھرتی علماء دیوبند اور علماء اہل حدیث جیسے لوگوں سے بھر جائے، میرے آقا کے قدموں کے نیچے لگنے والی مٹی کے کروڑویں حصے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے.
لوگوں کو غلط گائیڈ نہ کیا کرو، ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ نہ بولا کرو۔ یہ نبی کو اپنے جیسا مانتے ہیں، جو اپنے جیسا مانے وہ تو مسلمان ہو ہے ہی نہیں۔ ان کی عظمتوں کے تذکرے قرآن کرتا ہے، جگہ جگہ میرے نبی کی شان قرآن نے بیان کی۔ ورفعنا لک ذکرک، زندگی کی قسم کھائی، لعمرک، تیری زندگی کی قسم ہے۔ اللہ ہو، کتنی پاکیزہ زندگی ہوگی میرے نبی کی، کتنی ستھری زندگی ہے میرے نبی کی۔ لعمرک، تیری زندگی کی قسم ہے۔ اے جڑی اردو ہے نا، یہ ایڈی فصیح نہیں، عربی تو خیر بہت اونچی زبان ہے نا، میرے نبی کی زبان، میرے نبی کی زبان بہت اونچی زبان، پھر جنتیوں کی زبان، اس کا تو مقابلہ نہیں۔ پھر فارسی کا نمبر ہے، بڑی فصیح زبان۔ یہ جڑی ساڑی پنجابی نے، یہ اردو نالو زیادہ فصیح، اردو پنجابی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پنجابی فصیح ہے، اس میں لذت ہے، اس کے لفظوں میں لذت ہے۔ یہ لامرو کا میں منع کر دیتا ہوں، آپ کو لذت خود محسوس ہو جائے گی۔ پہلے اردو میں منع کرتا ہوں، لامرو کا تیری زندگی دی قسم ہے، لامرو کا تیری زندگی دی سو ہے۔ اب یہ پنجابی میں قسم کو ہم نے کیا کہہ دیا؟ تیری زندگی دی سو۔ اللہ میرے نبی کی زندگی کی قسم اٹھاتا ہے، میرے نبی کے شہر کی قسم اٹھاتا ہے، اللہ میرے نبی کے ہونٹوں کی قسم اٹھاتا ہے۔ وکیل ہی یا رب، جن ہونٹوں سے تو میری توحید بیان کرتا ہے نا اور لوگ پتھر مارتے ہیں، میرے پیارے پیغمبر مجھے تیرے ہونٹوں کی قسم ہے۔ زندگی کی قسم کھائی، رسالت پہ قسم کھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن میرے نبی کی رسالت پہ قسم اٹھائی، قرآن کو بطور گواہ پیش کی۔ اللہ قرآن دیاں سورتاں دے وچ جو کچھ بھی بیان کریندا رہوی مکیندہ توحید تے، اسے جب رب ختم کرنے پہ آتے ہیں تو کس مسئلے پہ آ کے ختم کرتے ہیں؟ توحید پہ آ کے کرتے ہیں۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، سورۃ الاعلی۔ ان ھذا، کیا ھذا، کیا سبح اسم ربک الاعلی، پاکی بول اپنے رب کے نام کی۔ اللہ جو قرآن میں کہہ رہا ہے پاکی بول اپنے رب کے نام کی، تو بولو نا سبحان اللہ۔ اللہ جو مطالبہ کر رہا ہے، مطالبہ جو کر رہا ہے قرآن میں، سبح اسم ربک الاعلی، پاکی بول اپنے رب کے نام کی۔ میرا یہ رومال پاک ہے، یہ قالین پاک ہے، میرے کپڑے پاک ہیں، صحابہ پاک ہیں، نبی پاک ہیں، اللہ پاک ہے، کوئی فرق نہیں۔ اللہ اسی طرح پاک ہے جس طرح رومال پاک ہے۔ پاکی کا معیار یہی ہے، ایک ہے، جب بولیں گے میرا رومال پاک ہے مطلب ہوگا پلیتیوں نجاستوں سے پاک ہے۔ جب بولیں گے صحابہ پاک ہیں مطلب ہوگا صحابہ تنقید سے پاک ہیں۔ جب بولیں گے نبی پاک ہیں مطلب ہوگا نبی گناہوں سے پاک ہیں۔ اور جب بولیں گے اللہ پاک ہے تو مطلب ہوگا اللہ شریکوں سے پاک ہے، اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ پیش کر دیتا ہوں، سبحانہ و تعالی اما یشرکون، پاک ہے وہ ان کے شریک بتانے سے۔ وہ جو کہتے ہیں نا فلاں مشکل کشا ہے، فلاں حاجت روا ہے، فلاں کھوٹی قسمتیں کھری کر دیتا ہے، وہ جو شریک بتاتے رہتے ہیں نا، سبحانہ سبح اسم ربک الاعلی، پاکی بول اپنے رب کے نام کی، کہو سبحان اللہ۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے بندہ سبحان اللہ کہتا ہے، ایک درخت جنت میں لگتا ہے، عربی گھوڑا
کتنی مدت اس کے نیچے بھاگتا رہے، اس کا سایہ ختم نہ ہو، بندہ تصویر لے کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر اس کے بعد قبر پہ سجدہ، ان واسطے درخت کو نہیں لگنا۔ وہ سمجھ رہے میں سبحان اللہ کہہ رہا ہوں، تو سبحان اللہ کہہ رہا ہے، یہ رب کو چڑھا رہا ہے، ادھر سبحان اللہ سجدے غیر اللہ کے، ادھر سبحان اللہ نظر و نیاز غیر اللہ کی، ادھر سبحان اللہ مدد غیر اللہ سے۔ اور سبحان اللہ جب کہے گا نا موحد آدمی جو مرتا مر جاتا ہے، رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا ہے، وہ جب کہے گا نا سبحان اللہ، اللہ جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دے جس کے سائے میں وہ بھاگتا رہے گھوڑا، تو سایہ ختم نہ ہو۔ سبح اسم ربک الاعلی، پاکی بول اپنے رب کے نام کی، اور سے آواز آئے، پاکی بول اپنے رب کے نام کی، تیری ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، تیری صفتوں میں بھی کوئی شریک نہیں۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ جو مسئلہ ہے نا کہ اللہ شریکوں سے پاک ہے، یہ مسئلہ تو ہم نے پہلی کتابوں میں بھی بیان کیا تھا۔ اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک ہو، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔